بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ہمارا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم فقہائے سبع کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو سر فہرست ہے وہ ہے تابعین کے سردار سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات، آپ کے جو اوصاف حامدہ یا بالفاظ دیگر صفت جمیلہ تھے، کہ اللہ رب العزت نے کن کن خوبیوں سے ان کو نوازا تھا، اور ایک طالب علم کے لیے کیا کیا اسباق ہے ان کی سیرت میں، وہ ہم نے دریافت کی الحمدللہ۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو زاہدانہ زندگی تھی، یا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق تھا، ان کی جو عبادات تھے، ان کے جو اذکار تھے، اور ان کی جو عابدانہ زندگی تھی، اس پہلو پر ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ نماز کا خصوصی شغف و اہتمام۔ عثمان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے سعید المسیب رحمہ اللہ کو کہتے سنا کہ 30 سال میں نے اپنے متعلقین میں اذان نہیں سنی، یعنی اذان کے وقت مسجد میں ہوتے تھے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ سعید المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں 40 سال سے نماز سے واپس ہوتے لوگوں سے نہیں ملا۔ سعید المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ 40 سال ان سے نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی، نہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمیشہ صف اول میں جگہ لی۔ عمران نے کہا کہ باوجود اس کے سعید رحمۃ اللہ علیہ بکثرت بازار کی آمد و رفت کرتے تھے۔ ابن شہاب نے سعید المسیب سے روایت کیا کہ میں نے سعید المسیب سے کہا کہ اگر آپ صحرا میں رہتے تو خوب ہوتا۔ میں نے ان سے صحرا کا، اس کی زندگی اور اس کی تاریکی کا ذکر کیا۔ سعید نے کہا تاریکی ہونے پر کیسے گزر ہوگا؟ تو صرف مروی ہے کہ میرے مکان کے بعد مجھے مدینے میں کسی مکان نے راستہ نہ بھلایا، سوائے اس کے کہ میں اپنی بیٹی کے مکان پر کبھی کبھی آ جاتا ہوں اور اسے سلام کرتا ہوں۔ میمون بن مہران سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کی 40 سال اس طرح گزر گئے کہ جب مسجد میں آتے تو اپنے متعلقین کو اس طرح پاتے کہ وہ لوگ نماز ادا کر کے مسجد سے باہر ان کا استقبال کرتے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک کہ نماز با جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر فضل اللہ ظہیر حفظہ اللہ کو، انہوں نے باضابطہ اس موضوع پر بہت مستقل
بہت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے کہ نماز با جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ دو واقعے مجھے یاد آ رہے ہیں اس پر۔ ایک تو امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد سے نقل کیا ہے، بہرحال بالضبط مجھے ابھی صحابی کا نام یاد نہیں، لیکن سیدنا حارثہ کچھ ان کا نام تھا۔ ان کا نکاح ہوا، فجر کی نماز وہ جماعت سے جو ہے شریک ہوئے، تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی ہم نے سمجھا کہ آج آپ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا کہ ہم اس عورت کو بری سمجھتے ہیں، سوء کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر، کہ بری سمجھتے ہیں جو ہمیں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے سے روک دے۔ یہی واقعہ آپ کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیرۃ النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ جب امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو فجر کے وقت وہ پہنچ گئے اپنی بیٹی کو جو ہے فجر میں اٹھانے کے لیے۔ تو اللہ اکبر، نماز یہ تو خواتین کے لیے نہیں ہے بات، اصل چیز یہ مردوں کے لیے ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا یہ جمہور اہل علم کے نزدیک واجب ہے، اور اس کا اہتمام کرنا یہ آدمی کے خیر پر ہونے کی دلیل ہے، اور اس کا اہتمام نہ کرنا یہ اس کے مرض کی، بلکہ بسا اوقات جیسا امام نبی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کے اندر نقل کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہ جو جب کبھی ہم نہیں دیکھتے فجر میں اور عشاء میں خاص کر وہاں پر ذکر آیا ہے تو ہم اس پر شک کرتے ہیں، اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ تو پہلی چیز تو یہ پتا چلی کہ طلبہ خاص کر ان لوگوں سے تعلق رکھیں جو نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، اور خود بھی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بے حد جو ہے اہم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیکی کو بڑی آسانی سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سلف کا یہ معمول نہیں تھا۔ جیسا میں نے کہا، ڈاکٹر فضل اللہ ظہیر حفظہ اللہ کی کتاب آپ پڑھیں، آپ کو بہت سارے واقعات جو ہے ملیں گے۔ ظاہر اگر میں واقعات اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مستقل اس کے لیے ایک درس چاہیے، آسانی سے 4 سے 5 نشستیں صرف واقعات کو بیان کرنے میں، اس کی فضیلت کو بیان کرنے میں لگ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ، بات یہ عرض کر رہا تھا، اس کو چھوڑ دیتے، لیکن سلف کا یہ معمول نہیں تھا۔ اگر جماعت چھوٹ جاتی تو وہ 27 سے 25 دفعہ اس نماز کو دہراتے، کیوں؟ تاکہ معلوم ہے آپ کو کہ بعض روایتوں میں 25 آیا ہے، بعض روایتوں میں 27 آیا ہے۔ ابن حجر نے کہا کہ جو سری نمازیں ہیں اس کا اجر 25 ہے، اور جو جہری ہے اس کا اجر 27 ہے۔ تو سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نماز کا کافی اہتمام کرتے تھے، 40 سال آپ کی زندگی کے ایسے گزر گئے کہ آپ نے جو ہے نماز جماعت ادا کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی تکبیر تحریمہ فوت ہوئی، بلکہ نماز تو نماز ہے۔ آپ طہارت سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، کہتے تھے ان اللہ طیب یحب الطیبہ، نظیف یحب النظافہ، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، جود کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سید امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کے اندر اس کو نقل کیا، اور امام ترمذی نے بھی کتاب الادب آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ملے گا۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ انسان جو ہے نماز سے محبت کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ بسا اوقات انسان نماز کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ آدمی اگر نماز پڑھنے کا ارادہ رکھے، حج کرنے کا ارادہ رکھے، عمرہ کرنے کا ارادہ رکھے، روزہ رکھنے کا ارادہ کرے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر پائے، اللہ رب العزت اس کو مکمل اجر دے گا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں ساتھیوں کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ نیت سے جو ہے اپنے عمل کی ابتدا کرے، تصحیح النیہ جیسے علماء کہتے ہیں، بار بار اپنی نیت کی جو ہے تصحیح کرے، اور کوشش کریں کہ نماز جو ہے ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے، تو اس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ بہرحال یہ چیز سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں کہ 40 سال زندگی کے ایسے گزر گئے، ایک دو دن نہیں، 40 سال، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف کون، بس 40 سال زندگی کی گزار دیے کس میں؟ عبادت میں، اور کیسے نماز کی عبادت بھی کیسے، اہتمام بھی کیسا، کہ صف اول میں، پہلی صف میں گوشہ نشینی۔ گوشہ نشینی اصل میں یہ کیا ہے ساتھیوں؟ یہ آئسولیشن کو کہتے ہیں، سیکلوژن کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بند کر، دور ہو جانا، لوگوں سے دور ہو جانا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بسا اوقات لوگوں سے دور ہونا یا اختلاط، پہلے تو اختلاط سمجھتے ہیں، اختلاط کیا ہے؟ مکس کرنا۔ اس کے متعلق بہت سارے احادیث آپ کو ملیں گے، میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر کتاب الفتن میں نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم اعظم اجر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مومن اختلاط یعنی لوگوں سے ملتا ہے، خلط یعنی لوگوں سے ملتا ہے، اختلاط نہیں، خلط یعنی لوگوں سے ملتا ہے، میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، تو اس کا اجر بڑا ہے اس کے مقابلے میں جو نہ ملتا ہے اور نہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الملاحم کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ شعیب الارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم خیر دیکھتے ہو تو اس کو تم لازم پکڑو، اور جو شر دیکھتے ہو اس کو تم ترک کر دو، اور جو لوگوں کے معاملات ہیں وہ ان پر چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما تعرفون تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على امر خاصاتكم وتذرون امر عاماتكم، یعنی لوگوں کا معاملہ لوگوں پر چھوڑ دو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس حدیث کے صحت کے متعلق اختلاف ہے، لیکن شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، نہا عن الوحدتی ان یبیت الرجل وحدہ او یسافر وحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے روکا ہے، یعنی رات میں اکیلے سونے سے کمرے کے اندر، یا پھر اکیلے تنہا سفر کرنے سے۔ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں یا اس کی شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں ھذا زجر ادب و ارشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة وليس بحرام فالسائر وحده في فلاة وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستحاش لا سيما إذا كان ذا فكرة رعدية وقلب ضعيف۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یعنی یہ جو ڈرایا گیا ہے یا روکا گیا ہے، یہ تعدیب کے لیے کیا گیا ہے، ہدایت کے لیے۔ یہ ایسا تاکہ آدمی جو ہے جب تنہائی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرے جو گناہ ہو، لیکن یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ بطور تعدیب، جہاں پر یعنی انسان جس کا دل کمزور ہو، جس کو برے خیالات آتے ہو، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ اس کو اور آسانی سے اگر سمجھا جائے، اگر میں ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کروں گا تو آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ امام خطابی رحمہ اللہ کی کتاب اللہ، انہوں نے کہا ہے، ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تنہائی ہے، یعنی دور ہونا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رہنا، یہ علماء اور حکماء یعنی جو حکمت والے ان کے لیے جچتا ہے اور ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جاہل اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے بہت نقصان دہ رہے گا۔ اور انہوں نے بطور دلیل ابراہیم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، جو انہوں نے مغیرہ کو نصیحت کی تھی کہ تم تفقہ حاصل کرو، اور تفقہ نہیں، رسوخ فی العلم، یعنی دین کو گہرائی سے سمجھو، اس وقت تم تنہائی اختیار کر سکتے ہو۔ تو بہرحال بات کیا ہے ساتھیوں، اگر میں آسانی سے سمجھاؤں، بہت ساری آپ کو روایتیں ملیں گی، لیکن اصل چیز کیا، اگر آپ ان تمام روایتوں کو سامنے رکھیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کے اندر کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، یا پھر یہ تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ تنہائی کب بہتر، کہتے ہیں کہ بسا اوقات لوگوں سے ملنا اور جلنا واجب ہے، بسا اوقات کیا ہے، مستحب ہے۔ اب کب واجب ہے ساتھیوں، اگر آپ نہیں ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جماعت سے دور ہو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما من ثلاثۃ فی قریۃ، کہ اگر کسی گاؤں میں 3 لوگ ہوں اور وہ جماعت سے نماز قائم نہ کرتے ہو تو کیا ہوگا، شیطان ان پر غالب آ جائے گا۔
شیطان ان پر غالب آ جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فوراً کیا کہا، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، کہ تم جماعت کو قائم کرو، کیونکہ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ کس کو کھاتا ہے؟ بھیڑیا سے مراد یہاں پر شیطان ہے، وہ کس کو کھاتا ہے؟ وہ جو ریوڑ سے جدا بکری ہوتی ہے، ریوڑ سے جڑا جو دمبا ہوتا ہے اسی کو کھاتا ہے، یعنی یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے، بسا اوقات مستحب۔ ایک آدمی کو یہ حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے ملے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے نہ ملے، تو وہ کس پر مبنی ہوگا؟ وہ مقصد پر۔ اگر مقصد یہ ہے کہ خیر اور یعنی خیر، بھلائی، بر، ان کاموں میں تعاون کرنا، تو یہاں پر اس کو حکم دیا جائے گا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ معصیت میں، فسق و فجور میں جو ہے تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، تو یہ حرام ہے۔ اور مسلمانوں سے ملنا یہ ایک قسم کی عبادت ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، جمعہ ہے، عید ہے، کسوف ہے، استسقاء ہے، یعنی ایسی مثال ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہی معاملہ آپ حج میں دیکھتے ہیں، یہی معاملہ آپ جب کفار سے، خوارج سے جب جہاد کیا جاتا ہے تب دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے مبنی، یعنی یہ کس پر جو ہے ڈیپینڈ ہوگا؟ پرپس پر۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یہ شیخ الاسلام تیمیہ کا کلام، اس کا ظاہر سی بات اردو میں ترجمہ نہیں ہے، مجموع الفتاوی کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 425۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا گوشہ نشینی، تو اس پر آتے ہیں۔ گوشہ نشینی، بشر رحمہ اللہ سعید سے کہا کہ مروی ہے کہ سعید رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے چچا آپ نکل کر اپنی قوم کے ساتھ لہسن نہیں کھاتے، یعنی لطف معاشرت نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اس سے اللہ کی پناہ کہ میں 25 یا 5 نمازیں ترک کر دوں، حالانکہ میں نے کعب کو کہتے سنا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ یہ دودھ اس طرح پانی بن جائے کہ قریش ان کی گھاٹیوں میں اونٹوں کی دموں کے پیچھے جائے، شیطان تنہا کے ساتھ ہے اور وہ دو سے بہت دور ہے، یعنی جماعت اگرچہ پسندیدہ ہے مگر میرے لیے عزلت ہی مناسب ہے، کیونکہ وہ عالم تھے۔ سعید مسیب سے مروی ہے کہ ان کی آنکھیں دکھنے آئی، لوگوں نے کہا کہ محمد اگر آپ وادی عقیق چلے جاتے اور وہاں سبزے کو دیکھتے تو اس مرض میں کمی محسوس کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کو اور صبح کو جو حوادث آتے ہیں ان سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ ابو حازم، میں نے سعید مسیب کو کہتے سنا کہ میں نے لیالی حرہ، یزید کی لشکر کشی کے زمانے میں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ مسجد میں مخلوق خدا میں سے سوائے میرے کوئی نہ تھا۔ اہل شام گروہ ہو کر داخل ہوتے اور کہتے کہ پاگل بڈھے کو دیکھو، کسی نمازی کا وقت آتا کہ میں خبر نبی میں اذان کی آواز نہ سنتا ہوں، اذان سننے کے بعد آگے بڑھتا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتا، حالانکہ مسجد میں میرے سوا کوئی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ایام حرام، اس پر ہم آئیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ایام حرام میں مسجد نبوی میں قیام۔ طلحہ بن محمد بن سعید نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ایام حرام میں سعید المسیب مسجد میں تھے، نہ انہوں نے یزید کی بیعت کی اور نہ وہاں سے ہٹنے ان لوگوں کے ساتھ جمعہ بھی پڑھتے اور نماز عید کے لیے بھی جاتے۔ شامی قتل کر رہے تھے اور لوٹ رہے تھے، اور سعید مسجد ہی میں تھے کہ اس سے سوائے رات بھر کے، کیا ہے یہ، رات بھر کے ہٹتے نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میں لوگوں کو، اگلے صفحے پر جائیں لوگ، کیا میں میں لوگوں سے محفوظ ہونے تک خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز سنتا تھا، جماعت کی خبر مجھے نہیں معلوم۔ ابن حرملہ سے مروی ہے کہ میں نے برمولا ابن مسیب سے کہا کہ مسیب کی نماز اپنے گھر میں کیا آتی، مسجد میں؟ اچھا، یہ تو دوسرا ہے۔ تو اب یہاں پر پہلی چیز تو وضاحت ہو گئی کہ سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو ہے گوشہ نشینی جو ہے آپ پسند کرتے تھے، یہ تو ایک بات واضح ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ایک چیز جو بڑی عام ہے اور لوگ بھی جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں پر تھے، اور کیا کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے آواز آئی کہ اللہ اکبر، کہ سعید مسیب، اصل واقعہ ہررا یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مدینے پر حملہ ہوا تھا۔ یہ سنا آپ لوگوں نے قصہ، بہت سارے جو ہے، یہاں پر میں تھوڑی دیر رکنا چاہوں گا
تو اب یہاں پر جو پہلی روایت پیش کی گئی ہے، کیونکہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، ایک تو اس میں جو ہے ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی روایت پیش کی وہ کس سے؟ ولید ابن عطا ابن مکی، پھر وہ کہتے ہیں عبد الحمید ابن سلیمان ابو حازم. ٹھیک ہے. آپ پچھلے صفحے پہ جائیں، پریویس پیج پر. اب آپ کو دکھ رہا ہے نا ابو حازم سے مروی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پر جائیں. نہیں نہیں، پریویس پیج پر رک جائیں، ابو حازم پر. ہاں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں ابو حازم. اب اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ عبد الحمید بن سلیمان الخزاعی ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ضعفاء و متروکین میں ذکر کیا ہے. امام یہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو ہے یہ ثقہ نہیں ہے. معرفت الرجال آپ اٹھا کر دیکھیں. علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کا بھی جو ہے یہی رائے ہے. اور ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جرح و تعدیل میں بھی یہی کہ یہ قوی نہیں ہے. امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ حدیث کے میدان میں ضعیف ہے، جرح و تعدیل. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات، یعنی قریب قریب یہی بات کہی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے. تو آپ ان تمام روایتوں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں گے تو یہی بات، اور بھی بہت ساری علتیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی روایت ہے. دوسری روایت پر جب آپ غور کریں گے تو وہاں پر آپ کو جو طبقات المثال، وہاں پر آپ کو کون دکھ رہے ہیں؟ طلحہ بن محمد بن سعید نے اپنے والد سے. دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو اسکرین پر یا نہیں دکھ رہا ہے؟ اب اس روایت پر بھی آپ غور کریں گے تو یہاں پر بھی پہلا جو راوی اس میں ہے تو طلحہ بن محمد بن سعید ابی، یعنی اب دیکھیں اس میں امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ بھی من گھڑت روایت ہے. پہلی چیز جو محمد بن عمر واقعی ہے، یہ جمہور محدثین کے نزدیک جو ہے ضعیف ہے اور متروک ہے. پھر طلحہ بن محمد بن سعید ہے، یہ مجہول ہے. پھر یعنی ان کے بارے میں خود ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. پھر جو تیسرے راوی ہے محمد بن سعید بن مسیب، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو مجہول الحال قرار دیا ہے. اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہا ہے کہ کسی معتبر امام نے ان کی توثیق نہیں کی. تو اس وجہ سے یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. تو یہ اصل ان جو اس کی اسنادی حیثیت ہے یہ ہے. بہرحال آپ جائیں گے، بلکہ یہی وجہ ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشکات المصابیح کے اندر ان آثار کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. اور بھی آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی جب آپ شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے جو اس پر کلام کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں. لیکن اتنی بات ثابت شدہ ہے کہ یہ باتیں ثابت نہیں. اگلے صفحے پر جائیں. تقوی و پرہیزگاری. کیا ابن حرملہ سے مروی ہے کہ میں نے برملہ ابن مسیب سے کہا، ابن مسیب کی نماز اپنے گھر میں کیا تھی؟ مسجد میں ان کی نماز کو تو ہم جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ واللہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ یہ کہ وہ بہت نماز پڑھتے تھے، سوائے اس کے کہ ذکر پڑھتے. یعنی کیا ہے یہ؟ سعد والقرآن ذکر، یعنی ہاں قرآن کی تلاوت بھی کرتے. عطا سے مروی ہے کہ سید سید جمعہ کے دن نہیں رہا. عطا سے مروی ہے کہ سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن جب مسجد میں داخل ہوتے تو تا وقت وہ نماز سے فارغ نہ ہو لے اور امام واپس نہ ہو لے کوئی بات نہیں کرتے تھے. اس کے بعد وہ چند رکعتیں پڑھتے تھے، پھر بیٹھنے والوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے مسائل پوچھے جاتے تھے، یعنی جمعہ کے دن. اللہ اکبر. تو تقوی و پرہیزگاری. اب آپ نماز کا عالم تو آپ دیکھ چکے. تقوی و پرہیزگاری. یزید بن حازم سے مروی ہے کہ سید سید سے پے در پہ روزہ رکھتے تھے، یعنی مستقل روزہ رکھتے تھے. جب آفتاب غائب ہو جاتا تو ان کے لیے ان کے گھر سے پانی لایا جاتا، وہ اسے پیتے تھے. عاصم ابن عباس سے مروی ہے کہ سید مسیب اللہ کی یاد دلاتے تھے اور اللہ کا خوف دلاتے تھے. عاصم سے مروی ہے کہ مسیب کو رات کے وقت اپنی سواری پر قرآن پڑھتے سنا، وہ بہت پڑھتے تھے. اللہ اکبر. عاصم سے مروی ہے کہ سید مسیب کو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے سنا. یہ فقہی مسئلہ ہے، بہت سارے علماء اس کے قائل ہے کہ نماز میں جہرن یعنی اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا سکتا ہے، اور آج بھی کئی سارے ممالک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. شیخ ابو محمد بدین شاہ راشدی سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت سارے دلائل جمع کیے ہیں. احکام البسملہ آپ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر اور بھی بہت سارے اسلاف کے اقوال ملیں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن یعنی زور سے پڑھا کرتے تھے.
عاصم سے مروی ہے کہ سعید مسیب شعر سننا پسند کرتے تھے، یعنی شعر و شاعری سننا تو پسند کرتے تھے لیکن خود اسے نہیں پڑھتے تھے۔ عاصم سے مروی ہے کہ میں نے سعید مسیب کو دیکھا کہ اپنے ناخن بڑھنے نہ دیتے، یعنی ایک دم جو ہے صفائی اختیار کرتے۔ میں نے سعید کو دیکھا کہ وہ اپنی مونچھیں اس طرح کترواتے جو منانے کے مشابہ تھے، یعنی ٹرم کرواتے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ جو شخص ان سے ملتا اس سے مصافحہ کرتے۔ میں نے دیکھا کہ بہت ہنسنے کو ناپسند کرتے تھے، جب قضائے حاجت کرتے تو وضو کرتے، اور جب وضو کرتے تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے۔ پھر سے مروی ہے کہ وہ انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا پسند کرتے تھے۔ یہ بھی بہت لطیف بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے، لطیف تو نہیں کہوں گا، اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل جو نام رکھتے ہیں وہ دیکھتے نہیں کہ نام جو ہے کیسا رکھا جائے، بے حد ضروری ہے کہ نام جو ہے اچھا رکھا جائے۔ مجھے یہاں پر بات آئی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد آپ اٹھا کر دیکھیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد سلسلۃ احادیث الصحیحہ ہے، اس کی پہلی جلد آپ اٹھا کر دیکھیں۔ میں یہاں پر پہلی جلد کھول کر اگر ہو سکے تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات کہی۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد کے اندر، اور اس کی پانچویں جلد بھی آپ دیکھیں، پہلی جلد بھی دیکھیں، پانچویں جلد بھی دیکھیں۔ پہلی جلد کا جو ہے صفحہ نمبر ہے 424۔ اس کے اندر لکھتے ہیں، سکندر میں میں نے بوائز گروپ میں وہ بھیج دی ہے بک، آپ گرلز گروپ میں بھیج دیجئے، اور اس کو اگر ہو سکے تو اوپن کریے۔ میں نے آپ کو وہ فائل بھیجی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ہے بل انت حسانۃ المدنیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اب یہ حدیث ہے، حدیث کا میں مختصر ترجمہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا۔ وہ یہ ہے، آپ کو عربی میں دکھ رہی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون یعنی ایک صحابی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھا تو عرض کیا جسامہ المزنیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ سے، یعنی اب سے، آج سے آپ کا نام حسان المزنیہ ہے۔ کیسے ہیں آپ کے حالات کیسے ہیں، ہمارے بعد کیسے گزر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، سب بہتر ہے۔ تو جب یہ خاتون چلے گئی، یعنی سیدہ حسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بڑھیا کا اس انداز میں استقبال آپ نے کیوں فرمایا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنوں میں یہ ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اچھے تعلقات بھی ایمان میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر شیخ البانی نے حوالے نقل کیے کہ ابن العرابی نے، پھر بہت سارے، امام بہقی نے، امام حاکم نے۔ اب آپ دیکھیں اگلے صفحے پر جائیں سکندر میں، ہاں ایرو مارک، ہاں یہاں پر اور نیچے ہیں، جی اگلے صفحے پر جائیں، جی ہاں نہیں نہیں پیچھے جائیں، اور نیکسٹ پیج پر جائیں، ایک منٹ، نیکسٹ پیج پر جائیں۔ جی اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک واقعہ جو ہے آپ کو دکھے گا اگلے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی مکمل تخریج و تحقیق کے بعد، یعنی شیخ البانی نے پوری تخریج کی، اس کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث کو اتنی تفصیل کے ساتھ لکھنے کا باعث یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتاریخ 20 ربیع الاخر 1385 یعنی 1385 ہجری میں بروز منگل بعد نماز ظہر ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ میں نے عزم کیا کہ میں اس کا نام صحابیات کریمات میں سے کسی ایک کے نام پر رکھوں گا۔ تب میری نظر اس نام حسانہ پر پڑی، میرا دل اس طرف مائل ہوا تاکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہ نام رکھوں جو آپ نے جسامہ کا بدل رکھا تھا، لیکن نام رکھنے میں جلدی نہیں کی جب تک کہ اس حدیث کی اسناد کے حوالے سے مکمل تحقیق کر کے صحت کا اطمینان نہیں ہوا۔ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو مؤمنات، صالحات، عبادات، عالمات اور دنیا و آخرت سے سعادت مند خواتین میں سے بنائے، آمین۔ یہ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ پانچویں جلد ہے، اور پانچویں جلد کا مقدمہ وہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے لکھا ہے، حسانہ البانی، اللہ اکبر، یہ اسی بیٹی کا مقدمہ ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ابھی سید مسیب کی فائل پر آ جائیے آپ۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے
اولاد کا نام جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر رکھوں۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل اس میں کوتا ہے، عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ علی بن زید سے مروی ہے کہ سید مسیب اپنے کجاوے میں، نخل کجاوے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، نفل نماز پڑھتے تھے۔ علی بن زید سے مروی ہے علی بن زید سے مروی ہے کہاں میں سید مسیب ایزار کے اندر غرقی باندھتے ہوتے۔ عمران سے مروی ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ سید مسیب کے جسم پر کس تعداد میں ہر رات کے کرتے دیکھے۔ وہ یہی سفید قیمتی چادر استعمال کرتے تھے۔ عیدین میں عید الفطر و عید الاضحیٰ میں ان کی حرارت آ جاتی۔ عمران بن عبداللہ سے مروی ہے کہ سید مسیب کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان ان کی چادر مانگتا تو اس کی طرف پھینک دیتے۔ اگلے صفحے پر جائیں، فل سکرین کریں اس کو۔ قدادہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کپڑے پر نماز پڑھنے کی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدعت ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ کپڑا اتنا بھی نرم نہ ہو کہ ناک جھک جائے، جیسے ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں کہا ہے نا کہ آپ گھاس پر، روئی پر کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ زمین پر ہو، ایسا نہ ہو۔ اصل چیز جو ناپسندیدہ ہے یا ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم ملائم ہو، یعنی استقامت نہ ہو، یعنی ثبات نہ ہو۔ اگر ناک اور پیشانی کو رگے کر ثبات نہیں مل رہا ہے تو اس صورت میں فقہا نے اس سے منع کیا، لیکن بہرحال یہ اس وقت ہے جب سافٹنس ایکسٹریم لیول پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، سعید سے مروی ہے کہ سعید نے اپنی بیٹی کی ہاتھی کی دانت کی گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، البتہ ڈھول کی اجازت دے دیتے تھے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ سید مسیب کو پکارا گیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر پکارا گیا تو پھر جواب دیا، دوبارہ پکارا گیا تو انہوں نے قاصد کو سنگریزے مارے۔ سید مسیب سے مروی ہے کہ مجھے کپڑے سے زیادہ کوئی تجارت پسند نہیں تھا، وقت ہے کہ اس میں قسم نہ واقع ہو۔ عیب داری کی پردہ پوشی، تو یہ پورے اخلاق ہے سید مسیب رحمہ اللہ کے۔ عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے سعید رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے ایک شخص کے نشے میں پایا، کیا اس کے متعلق آپ کی رائے میں مجھے گنجائش ہے کہ سلطنت اس کی شکایت نہ پہنچاؤ؟ سعید رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر تم اسے اپنی چادر میں چھپا سکو تو چھپاؤ۔ آپ دیکھیں فقی کا یہی کام ہوتا ہے، فقی راستے نکالتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس لے کر جائیں، اسے درے لگائیں، نہیں، کہا کہ نہیں، اس کو اپنی چادر میں چھپاؤ، اس کی گناہ پر پردہ ڈالو۔ عمران رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رمضان میں مسجد نبوی میں شربت لایا جاتا، کوئی شخص یہ خواہش نہیں کرتا تھا کہ وہ سید مسیب کے پاس شربت لے جائے اور وہ اسے پیے، یعنی ہر ایک چاہتا تھا اگر ان کے مکان سے شربت لایا جاتا تو وہ اسے پی لیتے، اور اگر ان کے مکان سے کچھ نہیں لایا جاتا تو وقت ہے کہ واپس نہ ہوتے، کچھ نہیں پیتے تھے۔ سید مسیب سے مروی ہے کہ ان سے درہم کے قردے کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فساد فی الارض ہے۔ ظہری نے سید سے روایت کیا کہ وہ چادر لپیٹ کر نماز پڑھتے، جب سجدے کا ارادہ کرتے تو اس بندش کو کھول دیتے، سجدہ کرتے، پھر لوٹتے تو چادر لپیٹ لیتے۔ عبادت کی حقیقت، مالک ابن انس سے مروی ہے کہ برمولا ابن مسیب نے سعید مسیب سے کہا کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں اس سے بہتر آپ سے نہیں دیکھا۔ سعید سے کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ان میں سے ایک آدمی ظہر پڑھتا ہے، پھر عصر تک برابر اپنے دونوں پاؤں سیدھے کیے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ سعید نے کہا کہ اے بر تم پر افسوس ہے، یہ عبادت نہیں، تم جانتے ہو کہ عبادت کیا ہے؟ صرف اللہ کے حکم میں غور کرنا، اللہ کی حرام ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ اصل عبادت ہے۔ ابن زبیر اور ابن مروان کے متعلق رائے، حکم بن ابی اسحاق سے مروی ہے کہ میں نے سعید مسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے مولا سے کہا کہ خوف خدا کر مجھ پر جھوٹ نہ بولنا، جیسا کہ ابن عباس کے مولا نے ابن عباس پر جھوٹ کہا۔ پھر میں نے اس مولا سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ابو محمد کو ابن زبیر سے زیادہ پسند ہے اہل شام۔ یہ بات سعید نے سن لی، انہوں نے کہا کہ عراقی تمہیں دونوں، اگلے صفحے پر جائیں، تمہیں دونوں میں سے کون زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے تو ابن زبیر اور اہل شام سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں ابھی تمہیں مضبوط نہ پکڑ لوں اور کہوں کہ یہ زبیری ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، لہٰذا آپ بھی مجھے بتلائیں کہ دونوں میں آپ کو کون زیادہ پسند ہے؟ کہا ہرگز نہیں، میں نہیں پسند کرتا۔ سلامتی کے لیے دعا ہے، ابن سعید سے مروی ہے کہ سید مسیب کثرت سے کہا کرتے تھے اللہم سلم اللہم سلم۔ فتنۃ النساء اس سے بچنے کی تلقین سے مروی ہے کہ میں 80 سال پہنچ گیا ہوں، میرے نزدیک عورتوں سے زیادہ کوئی چیز خوفناک نہیں، ان کی بینائی بھی قریب قریب جاتی رہی۔
عمران سے مروی ہے کہ سعید رحمہ اللہ نے کہا مجھے عورتوں کے خوف سے زیادہ اپنے نفس پر کسی کا خوف نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابو محمد نہ آپ جیسا شخص عورتوں کی خواہش کرتا ہے نہ عورتیں اس کی خواہش کرتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات وہ 80 سال کے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا میں تم سے کہتا ہوں، حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے، آنکھوں سے پانی بہا کرتا تھا اور کم نظر آتا تھا۔ عبداللہ ابن یزید سے مروی ہے کہ سر سید مدینے میں ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، عیدین اور ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ سر سید سے مروی ہے کہ عیال کی کمی 2 تنگیوں میں سے ایک تنگی ہے۔ ابن مسیب کی بد دعا کا اثر۔ علی سے مروی ہے کہ مجھے سعید نے کہا کہ اے اپنے قائد، اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے والے سے کہو کہ وہ شخص کے چہرے اور اس کے جسم کو دیکھیں۔ وہ گویا اور دیکھا تو کالا آدمی تھا، واپس آیا تو کہا میں نے ایک حبشی کا چہرہ دیکھا جس کا جسم سفید ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے طلحہ و زبیر و علی کے گروہ کو گالی دی، میں نے منع کیا، نہ مانا تو بد دعا کی اور کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تیرا منہ کالا کرے۔ اس کے منہ میں ایک پھوڑا نکلا اور چہرہ کالا ہوا۔ دیکھیں آپ، صحابہ کو جو برا کہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سعید مسیب سے مروی ہے کہ ان سے درہم گزر چکا ہے۔ یہی ابن سعید سے مروی ہے کہ ابن مسیب نے کتاب اللہ کی کوئی آیت دریافت کی گئی یعنی اس تفسیر کی تو سعید کہا کرتے تھے کہ قرآن میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا۔ مالک نے کہا کہ مجھے قاسم بن محمد کے متعلق بھی یہی بات معلوم ہوئی۔ ابن حرملہ سے مروی ہے کہ سید مسیب قریش کے ایک شخص سے ملے جن کے ہمراہ بارش کی رات میں چراغ تھا۔ انہوں نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ ابو محمد آپ نے کس طرح رات کی؟ کہا الحمدللہ۔ جب وہ شخص اپنے مکان پر پہنچا تو اندر چلا، اگلے صفحے پر جائیں، اندر چلا گیا اور کہا کہ ہم آپ کے ہمراہ چراغ بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے نور کی حاجت نہیں، مجھے اللہ کا نور تمہارے نور سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، چاہے وہ مسجد نبوی کے شربت کا واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو یا پچھلے جو چند واقعات گزرے وہاں ہو، لوگوں سے نہ ماننا، اس کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو کی اور اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دی، اور یہی صفت آپ یہاں پر کہاں دیکھ اس کے پاس دیکھ رہے ہیں؟ سعید مسیب کے پاس۔ تو جتنا اجتناب کیا جائے اس چیز سے اتنا بہتر ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ جو ہے اس سے گڑ گڑا کر مانگے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ فریاد کرے، لیکن آپ مخلوق سے مانگیں گے تو مخلوق جو ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ الٹا کرتے ہیں، مخلوق سے مانگتے ہیں، اس سے امیدیں لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، آمین۔ شاعر اسلام کا احترام و تکریم۔ سعید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ تم لوگ، یہ ہم نے ذکر کیا مستحف اور مجھے ایسا نہ کہو۔ ابن حرملہ سے مروی ہے صبح نکلا تو ایک نشہ، یہ بھی گزر چکا۔ میں اپنے گھر واپس آیا تو ہاں یہ واقعہ ہو چکا۔ ابن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کا نکاح۔ عمران سے مروی ہے کہ سید مسیب نے قریش کے ایک نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ شام ہوئی تو بیٹی سے کہا اپنے کپڑے باندھ لو اور میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے اپنے کپڑے باندھ لیے، پھر بیٹی سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ بیٹی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور خود انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے ان کے شوہر کو بلا بھیجا اور بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہا کہ انہیں لے جاؤ۔ وہ انہیں اپنے مکان لے گئے۔ ان کی والدہ نے زوجہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی سعید مسیب کی بیٹی، جن کو انہوں نے میرے حوالے کر دیا۔ والدہ نے کہا کہ میری صورت تمہاری صورت پر حرام ہے، اگر تم اس وقت تک ان کے پاس گئے جب تک کہ میں ان کے ساتھ وہ بناؤ سنگار نہ کر لوں جو قریش کی عورتوں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کی اپنی والدہ کے سپرد کر دیا، ماں نے ان کا سنگار کیا، پھر شوہر نے ان سے۔ بہرحال امامہ و دستار۔ عبید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید کو دیکھا کہ سیاہ امامہ باندھتے تھے اور اپنے پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے ان کے بدن پر تا بدن جو ایک لباس ہے اور 2 موزے دیکھے۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سعید مسیب کو امامہ باندھے ہوئے دیکھا۔ ان کے سر پر سفید امامے کے ساتھ باریک ٹوپی تھی، امامے میں سرخ دھاریاں تھیں اور امامے کو اپنے پیچھے ایک بالش لٹکاتے تھے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ 2 چیزیں یہاں پر ملتی ہیں کہ ایک تو جو نکاح کی سادگی تھی خیر القرون میں، یہ ایک چیز یہاں سے سیکھنے کو ملی، اور دوسری چیز لباس۔ سید مسیب امامہ کیسے پہنتے تھے؟ امامہ کے متعلق بھی بہت سارے لوگ، خاص کر آج کل جو دعوت اسلامی کے بدعتی ہیں،
بہت سارے روایت نقل کرتے ہیں، لیکن آیا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امامہ کے متعلق کوئی روایت ثابت ہے بھی کہ نہیں اس کی فضیلت پر۔ یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، لیکن آیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہن کر نماز پڑھنے کے متعلق کوئی فضیلت بیان کی یا نہیں کی؟ جو یہ بدعتی بیان کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ماننا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور خاص کر بدقسمتی سے یہ اہل حدیثوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹوپی نہیں لگاتے، سر کو ڈھانپتے نہیں۔ یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے۔ طالب علم کو آپ دیکھیں، اس کا لباس جو ہے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ طالب علم کا ایک روب ہے، اس کا ایک وقار ہے، تو وہی لباس پہنے جو لباس انبیاء علیہ السلام کے وارثین کو زیب دیتا ہے، اور اہل علم نے مستقل اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ سعید مسیب سیاہ امامہ دیکھا، میں نے سعید مسیب کو دیکھا کہ عید الفطر و عید الاضحیٰ میں سیاہ امامہ باندھتے تھے اور اس پر سے سرخ چادر اوڑھتے تھے۔ عثمان سے مروی ہے کہ ہم نے سعید مسیب کے جسم پر سرخ چادر دیکھی۔ عبداللہ بن یزید سے مروی ہے کہ انہوں نے سعید مسیب کو دیکھا، بسا اوقات نماز میں اپنی تہبند ڈھیلی کر دیتے اور بسا اوقات اسے باندھ لیتے تھے۔ پوشاک و لباس، خالد سے مروی ہے کہ سید مسیب کے جسم پر ایک کرتا دیکھا جو ان کی آدھی پنڈلیوں تک اور آستینوں کی انگلیوں کے کنارے سے نکلی ہوئی تھی۔ کرتے پر ایک چادر تھی جو 5 گز 5 ہاتھ اور ایک بالش کی تھی۔ اسماعیل سے مروی ہے کہ سید مسیب تلیسان یا تلیسان لباس پہنتے تھے جس کی گھٹیاں ریشم کی تھی۔ اسماعیل سے مروی ہے کہ مسیب کے بدن پر ایک تلیسان دیکھا جس پر ریشم کی گھٹیاں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے پائیدار پایا۔ اور محمد سے مروی ہے کہ سن مسیب کسوہ سفید کے اور کسی رنگ کا کپڑا پہنے نہیں دیکھا، سوائے سفید سید مسیب کو سوائے سفید کے اور کسی رنگ کا کپڑا پہنے نہیں دیکھا۔ صحیح سے مروی ہے کہ سید مسیب کے بدن پر گیرو رنگ کا چادر اور کرتا دیکھا۔ سید سے مروی ہے کہ سید مسیب کو دیکھتا تھا کہ یہ پجامہ پہنتے تھے۔ میں نے سعید کے بالوں میں دیکھے جن میں وہ مانگ پٹے دیکھے جن میں وہ مانگ نکالتے تھے۔ حسین سے مروی ہے کہ سید مسیب کو دیکھا عشاء کے وقت پجامہ اور چادر میں آتے۔ اسحاق سے مروی ہے کہ مسیب کو اس طرح دیکھا کہ جسم پر 2 ریشم کی چادریں گیہوں کے رنگ کی تھی اور ایک لالے کا کرتا جس کی آستینوں سے ان کے ہاتھ باہر رہتے تھے۔ ابو معاشر سے مروی ہے کہ مسیب پر سود ریشم ملا ہوا کپڑا دیکھا۔ محمد سے مروی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا نشان نہ تھا۔ محمد سے مروی ہے کہ میں نے کو دیکھا وہ بہت زیادہ اپنی مونچھیں نہیں کتراتے تھے، ہاں اسے بہتر طریقے سے کتراتے تھے۔ محمد سے مروی ہے کہ خضاب نہیں لگاتے تھے، خضاب یعنی ڈائی۔ محمد بن سے مروی ہے کہ میں نے سید مسیب کو دیکھا کہ اپنی داڑھی زرد رنگتے تھے۔ سے مروی ہے کہ سید مسیب کو سفید سر اور داڑھی والا دیکھا۔ سید مسیب کو دیکھا کہ ان کی بڑھاپے کا تغیر نہیں تھا۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ شام سے مطلب کہ جوتیاں پہنتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ شیخ مقبل کی کتاب ہے کہ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ ابن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جو کوئی ایسی بات پوچھی جاتی جو انہیں دشوار ہوتی تو وہ کہتے کہ سید مسیب سے پوچھو کیونکہ وہ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ یا ابن سعید سے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کو اس حالت میں پایا کہ کتابوں سے ڈرتے تھے، اگر اس زمانے میں ہم لکھتے ہوئے تو سعید کے علم و آرا سے ہم بہت کچھ لکھ لیتے تھے۔ یہی ابن سعید سے مروی کے سینسر جب مکتب سے گزرتے تو بچوں کو دیکھ کر کہتے کہ ہمارے بعد یہی لوگ ہوں گے، یعنی انکریج کرتے۔ ایام علالت میں نماز کا اہتمام، تو یہ لباس تھا ان کا، یعنی آپ غور کریں گے، یعنی داڑھی بھی رکھتے تھے، خضاب، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ عقل مند ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی شرح کی خاص ضرورت ہے۔ ایام علالت میں نماز کا اہتمام، عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں سب کو ان کی بیماری کے زمانے میں دیکھا کہ چت لیٹے نماز پڑھتے تھے اور سرے سے سینے تک اشارہ کرتے، سر سے سینے تک اشارہ کرتے اور سر تک کچھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سعید نے کہا کہ مریض جب بیٹھنے پر قادر نہ ہو تو اشارہ کرے اور اپنے سر تک کچھ نہ اٹھائے۔ عبد الرحمن سے مروی ہے کہ سید سید کے پاس گیا جو سخت بیمار تھے، چت لیٹ کر اشارے سے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے انہیں
والشمس وضحاها پڑھتے سنا۔ عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں ایک جنازے میں سعید رحمہ اللہ کے ساتھ تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کے لیے استغفار کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کا رضا خواہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو اپنے متعلقین کو منع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ ان کا رضا خواہ رض پڑھے اور لوگ یہ کہے کہ صاحب کو وفات ہو گئی، مجھے وہی کافی ہے جس لیے کہ پروردگار کے پاس واپس جاؤں۔ میں نے اسے بھی منع کر دیا کہ میرے ساتھ وہ دان لے جائے، کیونکہ اگر میں پاک ہوں تو جو اللہ کے پاس ہے وہ میرے لیے ان کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سید مسیب ایک دوسرے طریق سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ یعنی بہرحال اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے جنت مقرر رکھی ہے تو تمہارے نرم کپڑے جو ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یعنی تمہارے نرم کپڑے مجھے محبوب نہیں، مجھے جنت کا کپڑا محبوب ہے۔ اگر اللہ نے میرے لیے جہنم رکھا ہے تو وہ آگ، یہ کپڑے اس آگ سے مجھے بچا نہیں سکتے۔ بہرحال یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کرے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ریا والے کام کریں، یہ بتانا مقصد تھا۔ وصیت اور آخری کلمات۔ صحیح وسیع سے مروی ہے کہ جب میری وفات کا وقت آئے تو میں نے اپنے متعلقین کو 3 باتوں کی وصیت کی: میرے ساتھ رضا خانہ چلے، یعنی جو ان کی منقبت بیان کرے، ساتھ میں نہ ہمراہ آگ نہ ہو، اور تجہیز و تکفین میں میرے ساتھ اجلت کی جائے، یعنی جلدی سے کام لیا، کیونکہ اگر میرے پروردگار کے پاس میرے لیے خیر ہے تو اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ابی حاتم سے مروی ہے کہ سید نے مرض موت میں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر نصب نہ کرنا، نہ مجھے سرخ چادر پر اٹھانا، اور نہ میرے ساتھ آگ لے جانا، نہ کسی کو اطلاع کرنا، مجھے وہی کافی ہے جو میرے رب کے پاس مجھے پہنچا دیے، اور نہ ان کا رزق خواہ میرے ساتھ ہو۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ بستر کو قبلہ رخ کرنے کا واقعہ۔ عبد الرحمن سے مروی ہے کہ سید مسیب علیل ہوئے، بیماری بہت بڑھ گئی تو عیادت کے لیے نافع بن جبیر ملتم آئے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو نافع رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا بستر قبلے کی طرف کر دو، تو لوگوں نے کر دیا۔ جب آفاقہ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو کہا کہ تمہیں کس نے حکم دیا کہ میرے بستر قبلے کی طرف پلٹا دو؟ نافع رحمہ اللہ نے تمہیں حکم دیا؟ نافع نے کہا جی ہاں۔ سعید نے کہا اگر میں قبلے و ملت پر نہ ہوتا تو تمہارے میرے بستر کو پھیرنا مفید نہ ہوگا۔ نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے سید مسیب کے پاس گیا جو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میں نے ان کے بیٹے محمد سے کہا کہ ان کا بستر پلٹ دو اور انہیں قبلہ رخ کر دو۔ سعید نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں اس پر پیدا ہوا، اسی پر مروں گا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جاؤں گا۔ مغیرہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ سید مسیب کے پاس گئے اور ان پر غشی طاری تھی، انہوں نے قبلہ رخ کر دیا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ نہ کیا، یہ کس نے کیا؟ کیا میں مرد مسلم نہیں ہوں کہ جہاں کہیں ہوں میرا رخ اللہ ہی کی طرف ہے؟ محمد بن سعید سے مروی ہے کہ سید مسیب وفات کے وقت جب سخت علیل ہو گئے تو انہوں نے قبلے کی طرف پھیر دیا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میرا بستر کیوں پلٹا، تو خاموش رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فعل نافع نے کیا، میں نے اسلام پر نہیں ہوں، یا جہاں بھی ہوں میں اسلام پر ہوں۔ زرع بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ جس روز سید مسیب کی وفات ہوئی ان کے پاس موجود تھا، کہتے تھے کہ اے زرع، میں تمہیں اپنے بیٹے محمد پر گواہ بناتا ہوں کہ وہ کسی کو میری اطلاع نہ کرے، مجھے وہی 4 آدمی کافی ہے جو مجھے اٹھا کر میرے رب تک لے جائے، یعنی دفنا دے، اور نہ میرے ساتھ کوئی بلند آواز سے رونے والی جو میرے بارے میں وہ صفات بیان کرے جو مجھ میں نہیں ہے۔ یا بن سعید سے مروی ہے کہ جب سید مسیب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے دینار چھوڑ دیے اور کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے صرف اس لیے چھوڑے کہ میں ان کے ذریعے سے اپنا دین اور اپنا حسب و نسب محفوظ کر دوں۔ دار فانی سے رحلت۔ عبد الحکیم سے مروی ہے کہ جس روز سید مسیب کی وفات ہوئی میں ان کے پاس موجود تھا، میں نے ان کی قبر کو دیکھا، اس پر پانی چھڑکا گیا۔ عبد الحکیم سید مسیب کی وفات مدینے میں 94 ہجری میں ولید بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں ہوئی، وہ 75 سال کے تھے، 75 یا 75 ہو سکتا، 75۔ جس سال سید کی وفات ہوئی بکثرت فقہا نے انتقال کیا، اس وجہ سے یہ جو ہے فقہا کا سال کہا جاتا ہے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ سید مسیب جامع، ثقہ، کثیر الحدیث، ثبت یعنی مستقل مزاج یا قابل وثوق، فقیہ، مفتی، معمون یعنی جس پر اعتماد تھا، وہ جو کچھ فرمائیں گے صحیح فرمائیں گے، مفتی عالی، رتبہ بلند پایا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا معاملہ جو ہے سید مسیب کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فقہا سے محبت کرنے کی، امت کے جو صالحین نے
امت کے جو صالحین ہیں ان سے محبت کرنے کی، ہمارے اسلاف کی سیرت پڑھنے کی، اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن جو ان کا معاملہ ہوگا ہمارا معاملہ بھی اس طرح ہو، یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔